اور ہر مسلمان سمجھ کے قرآن پڑھنا ضروری ہے. پھر تو کیا پڑھے جیسا اپنا ریڈیو ٹرانسسٹر پڑھے جیسا پڑھ رہے آپ لوگ. ٹرانسسٹر کو بھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا, نہیں کیسٹ کو سمجھ میں آتا میں قرآن پڑھ رہا ہوں, ویسے ہی پڑھ رہے آپ لوگ آپ قرآن. اور کیسٹ کو ثواب ملنے والا ہے, نہیں ملنے والا ہے تو آپ کو کیسا ملتا ہے؟ ڈیوری کارڈر کو ثواب ملے گا اگر قرآن بجائے تو نہیں, آپ کو ملنے والا ہے, آپ سمجھ کے پڑھنے کا ہے. نہیں آپ کوئی بھی زندگی میں کوئی بھی اب آپ لوگ آپ بہت سے اسکولوں میں پڑھے ہوں گے, ایم اے پڑھے ہوں گے, بی اے پڑھے ہوں گے, بغیر سمجھے کہ کوئی پڑھا ہے آپ کو اسکول میں. ریڈنگ کا پڑھا تھا لوور کے جی فرسٹ اسٹینڈرڈ ریڈنگ سکھاتے آپ کو, جب آپ بغیر سمجھے گا پڑھنے کے حساب سے. سیکنڈ تھرڈ میں آتے جب آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا. انگریزی کو سمجھ میں آتی, تلنگی سمجھ میں آتی, اردو پڑھے تو اردو سمجھ میں آتی, جو ہے سمجھ میں آتا نہیں. یہ زندگی بھر تھرڈ کلاس کا اسلام چلتے کیا؟ زندگی فرسٹ کلاس کی ہونا, سب نئی گاڑی ہونا, نیا گھر ہونا, نہیں بسوں کو نئے جوڑواں بھی ہونا روز روز, نہیں. دین پرانا کہیں کو دین پرانا, دین بھی سب سیکھ کے کرنا چاہیے. ایسا دنیا کرتے اس سے زیادہ دین کرنا نہیں. جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا اللہ تعالیٰ بولا اس سے بھی جہاد کرو بولا نہیں. تو دین کو زیادہ دین سیکھنے کے واسطے, دین کے واسطے اس لیے سرکار جائے کہ خطبہ جیتا تھا جمعے کی نماز کا خطبہ جو ہے, اس لیے قرآن شریف میں خطبہ سننے جانے کا حکم نہیں. خطبہ اس لیے کہ آپ زندگی بھر آپ ہفتے بھر کچھ بھی کاما کرو, ہفتے میں ایک بار دین کی باتیں سنو, سرکار عالم سے سیکھو. خطبہ وہ تھا اصل. اب عربی میں خطبہ پڑھتے آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آتا, اب نماز کیا پڑھتے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا, نماز میں کیا پڑھتے سمجھ میں نہیں آتا, حرکتہ کر کے سمجھ میں نہیں آتا. یہ بغیر سمجھے یہ کرے تو کیسا ہوگا؟ فائدہ کہیں گا, ثواب ہو تو فائدے کو بولتے, آپ سمجھ کے کرے تو ثواب ملتا نہیں, بغیر سمجھے کے پڑھے تو کیا ثواب ملتا؟ جیسے آپ انجینئرنگ کا کورس سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ بلڈنگ بنا سکیں گے, نوکری ملے گی, آپ کو پیسے ملیں گے. بغیر سمجھ کے انجینئرنگ کا کورس رٹ لیے آپ پورا, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ کو نوکری بھی نہیں مل سکتی, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کیا فائدہ ہو سکتا ہے, اسے کوئی ثواب نہیں ہو سکتا نہیں. سمجھ کے پڑھنے کا ثواب. تو یہیں پڑھنا بول کے کوئی ضروری نہیں, آپ لوگ کہیں بھی پڑھو, کوئی بھی ملا کے پاس پڑھو, مولوی کے پاس پڑھو, مگر قرآن سمجھنے کی کوشش کرو. کوئی بھی مسئلہ بولا تو بولنا قرآن سے بتاؤ, بولنا کہاں ہے, کیونکہ اللہ بات بولا سو بات کریکٹ ہے. باقی کی جتنی کتابیں ہیں سب ڈاؤٹ فل ہے. اب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی جتنی ہے اس میں کئی یہودیاں منافقان اپنے حدیثہ بنا کے گھساتے, اور صحیح کون سی ہے غلط کون سی ہے ڈھونڈنا مشکل ہوتی نہیں. مگر قرآن انڈاؤٹ فل کتاب ہے اللہ کی طرف سے, اور قیامت تک حفاظت ہونے والی ہے, اس میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے. پہلے اس کو پڑھنا, بعد میں حدیثہ, فقہ, تصوف, عرفان, معرفت سب بات کی باتیں. پہلے اللہ جو خط بھیجا 1400 برس ہو گیا, اب تک پڑھنا نہیں چاہ رہے آپ. سعودی عرب سے نوکری کا خط آیا تو عربی میں کیا آئی تھی, اب اکامڈیشن آئی کی نہیں, فیملی ویزا لکھا کی نہیں لکھا, 50 جگہ لے کے پھرتے, کیا لکھا پڑھا کیا لکھا نہیں. اللہ 1400 برس ہوا اور ایسے زبردست اور تیسرا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا خط لے کے آیا آپ کے پاس. نہ ان کی اہمیت ہے نہ اللہ کی اہمیت, نہ وہ خط کی اہمیت. اس کو سب سرکار عالم قرآن میں لکھا ہوا. قیامت کے دن قرآن جو ہے شکایت کرنے کے لیے, یہ آپ کی امت نے آپ کے کلام, آپ کا جو کتاب لائے تھے, آپ کے پیام کو چھوڑا ہوا بنا دیا, محجورہ چھوڑ دیے لوگ. وہ منع پڑے جیسے منترا پڑے جیسا پڑھتے قرآن کو. منترا کی کتاب تھوڑی ہے, یہ سمجھ کے پڑھنے کی کتاب ہے. سمجھے تو علم آتا, دو آیت سمجھ کے پڑھے تو آپ پی ایچ ڈی کے باپ بن جاتے, خالی 2 آیتیں سمجھے نہیں. تو یہ کتاب سمجھ کے یہ مسلمان جو ہے قرآن کو نہیں چھوڑے. آج یہ جتنے جھگڑے ہیں, انہیں بھابی, انہیں سنی, انہیں یہ قرآن نہیں سمجھنے کی وجہ سے. قرآن میں کوئی جھگڑا نہیں. قرآن کسی کو برا بولنا نہیں سکھاتا, کسی کو مشرک, اور مومن کو تو مشرک بولنا, بدعتی بولنا ہے بڑا گناہ ہے. کیونکہ مومن کے جو عیب نکالتا اللہ والا ایسا عذاب دوں گا کہ تم یاد رکھیں گے. تو مومنوں کو جو برا ہوتا ہے وہ تو بہت ہی برا ہے. کلمہ کو برا, کلمہ کو کوئی بول رہے, کافر بول رہے, مشرک بول رہے, بدعتی بول رہے, نہیں
یہ سب غلط ہے. یہ سب فرقے رکھے شیعہ سنی کچھ بھی نہیں. جتنے کلمہ وہ ہے سب ایک. اصل میں پوری دنیا ہی ایک ہے. یہ ساری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ایک امت مقبولہ ہے, ایک امت دعویٰ ہے. جو قبول کر لیے, جو مسلمان بول کے اپنے آپ کو امت مقبولہ ہے. دوسرے جتنے قبول نہیں کرے یہ آج نہیں کل کریں گے. دعوت تو ہے ان کو, سرکار کی دعوت نہیں ہے.